ایک مت تھی کہ فیول اسٹیشنز ہمیشہ کچھ نہ کچھ جی تو اس میں ہم نے مسئلہ ڈھونڈا کہ لوگوں کا ٹرسٹ کیسے جیتا جائے. جہاں بھی تاج کا فیول اسٹیشن آتا ہے لوگ خوشی سے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا مقدار اور پوری قیمت میں پوری مل رہی ہے. سر کہیں نہ کہیں یہ سوچ اس کو کہیں کہیں گے گورا سوچ بھی ہوتی ہے, لانگ ٹرم سوچتے ہیں. تو کہیں سر آپ نے اسے لینے کے بعد برانڈ تو کریٹ کر لیا جو آپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے کہ نہیں یار یہاں ہم آ رہے ہیں تو یہ کوئی اپنا ہے. ملٹی نیشنل سے زیادہ کسی بھی پاکستان میں OMC سے زیادہ پر اسٹیشن بیچتے ہیں. دس از اے بیچ ٹو اس. سر یہ جو اب ای ویز آ رہی ہیں, ای ویز کا دور آ رہا ہے, یہ کدھر آپ کیسے پکڑیں گے سر؟ ری انوینشن تیار ہے سر؟ I think EV is a never a substitute of fuel cars. پہلے جو گاڑی بنی تھی بھائی جان وہ EV بنی تھی, ٹھیک ہے, پھر فیول بنی تھی, پھر انجن آیا تھا. اور سب سے پہلے ای وی آیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, جب اتنی بڑی بیٹریاں ڈسکارڈ کرنی ہوں گی آپ کیسے کریں گے؟ جیسے لیتھیم آپ ڈسٹرائے کرو گے تو آپ کو ہارم آئے گا دنیا یہ سر 10 سال بعد ریورس ہوگا سب کچھ ہوپ فلی. واٹ سبسٹیٹیوٹ آف فیول از ریئل از ہائیڈروجن. جو آپ نے پانی پہ گاڑی چلتی ہوئی دیکھی ہوگی, اب ٹویوٹا کی پریما ہے. ہم تھوڑے سے اگینسٹ ہیں کہ کچھ شاید لوگ ناراض ہو جائیں کہ یہ جو فوڈ فری میں دیا جاتا ہے دیٹس ناٹ رائٹ. ہر کسی کا اپنا بلیو ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں اسکلز دیں, کام کروائیں, بالکل صحیح ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ خود کام کریں. ارے ایکسیلنٹ. تو ہم اس کے لیے ہمارے جوان پاکستان ایک پروگرام ہے, جوان پاکستان کے نام سے. جوان پاکستان وہ یوتھ بیس پروگرام ہے. کسی کے پاس بھی کوئی پروجیکٹ ہے, وی آر ریڈی ٹو فنڈ. آئی تھنک پوری دنیا کی جو جینزیز ہیں دے آر دا بیسٹ جنریشن ٹل ناؤ, بیٹر دین اس, بیکاز دے نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ٹھیک ہے, آپ سگریٹ کی دیکھ لیں, آپ الکوہل کی کنزمپشن دیکھ لیں, دنیا میں کم ہو گئی ہے. سو دے نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. دے نیڈ ٹو ورک ہارڈ. ایک جو کمی ہے, اوور نائٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, جو کچھ ہونا ہے سالوں میں بننا, اور ایک دفعہ جب بن جاتا ہے تو آپ ہی کے مزے زندگی آپ جی سکتے ہیں اپنی جس طریقے سے چاہیں. لیکن سر محنت کے بغیر پڑھا لکھا اور گرین پاکستان نہیں بن سکتا. بالکل ایسا ہی. اسلام شیخ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اسلام شیخ صاحب پہلے تو بتائیے گا, یہ جو اتنی بڑی لیگیسی, یہ ٹرسٹ, یہ جو مان سمان ہے لوگوں کا آپ کے اوپر, سر یہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ آج لوگ آپ کو ایسا بڑا برانڈ دیکھ رہے ہیں, اس برانڈ کی کہانی کسی کو یوزولی نہیں پتہ چلتی. سر یہ کیسے ہوا؟ جیسے کہ میرے خیال میں فیول تو سب لوگ ڈلواتے ہیں, اور ایک مت تھی کہ فیول اسٹیشنز ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. جی, تو اس میں ہم نے مسئلہ ڈھونڈا کہ لوگوں کا ٹرسٹ کیسے جیتا جائے, اور اللہ کے حکم سے پورے سندھ میں آج کل اور آہستہ آہستہ ہم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں. جہاں بھی تاج کا فیول اسٹیشن آتا ہے لوگ خوشی سے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا مقدار اور پوری قیمت میں ہر چیز پوری مل رہی ہے. دیٹس اے وننگ فار اس. سر وہ کیسے آپ کو فیل ہوا, جب کہ بہت ساری ویڈیوز بھی آئیں بیچ میں لوگوں کی کہ جی یار یہ فیول کم دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ نے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دیکھا لوگوں کا, لوگ باقی ملٹی نیشنلز کے اوپر بھی. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا یہ فل کرنا کیسے کیا سر؟ کنٹرول کیسے لیا سارا کا سارا اپنے اسٹیشنز کے اوپر؟ سو یہ کوئی جینیون بات تھی, ایسے نہیں تھا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ نان جینیون تھا. جس طرح آپ دودھ کو دیکھ لیں, ایوری بڈی نوز کچھ نہ کچھ پانی ملا ہوا ہوگا یا کیمیکل ملا ہوگا, بیکاز یو کین ناٹ, جو گورنمنٹ نے ریٹ رکھا ہے اس میں وہ اوریجنل دودھ مل ہی نہیں سکتا. تو سیم گوز وتھ فیول. جو کسی زمانے میں بیفور 2000 اور 2002 اتنا کمیشن ہوتی تھی, یہ پاسبل نہیں تھا کہ آپ فیول سروائیو ہی نہیں کر سکتے, مطلب خود موقع دیا جا رہا ہے. مگر اس کا ایک ٹرکی پارٹ یہ تھا, ہم نے جو ڈھونڈا کہ اگر ہم کیش پروڈکٹ بیچیں اور اس کی ٹریجڈری بنائیں کہ ہم کیسے کیسے گرو کریں گے, اور اس سے پروفٹس ROIs تو کچھ 3-4 سال کے لیے نیچے ہوئیں اور 5ویں سال برابر ہوئیں اور 6ٹھے سال 7ویں سال. تو ایک وہ جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ بزنس میں سانس کو گھٹانا اور ڈیپ ڈائیو لینا, وہ 4-5 سال کے لیے ہم نے لیا. اس میں ROIs اچھی نکلی اور ہمیشہ کے لیے ایک برانڈ اور ہمیشہ کے لیے. سر کہیں نہ کہیں یہ سوچ اس کو کہیں کہیں گے گورا سوچ بھی ہوتی ہے, لانگ ٹرم سوچتے ہیں. وہ پاکستانی سوچ ہے کہ آج رات کا کیا ہوگا. تو کہیں سر آپ نے اسے لینے کے بعد برانڈ تو کریٹ کر لیا جو آپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے کہ نہیں یار یہاں ہم آ رہے ہیں تو یہ کوئی اپنا ہے. اللہ کا شکر ہے, میں اس میں سمجھتا ہوں نہ کہ صرف میری پوری ٹیم کی ایک سوچ ہے, اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ ملٹی نیشنل سے زیادہ کسی بھی پاکستان میں OMC سے زیادہ پر اسٹیشن بیچتے ہیں. دس از اے بیچ ٹو اس. کہ پاکستان کی جو ایوریج ہے دیٹس فیول اراؤنڈ 4500 پر اسٹیشن پر ڈے سیل.
our is 10,500, so more than double. So of course جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھینچنے میں تھوڑا سی پہلے سانس گھٹی, اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ when things go right is goes right, like اوپر چڑھتے گئے. ایکسلنٹ. سر یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل معاملات چل رہے ہیں سر, پرائسز انپریڈکٹیبل, صبح ہوتا ہے شام ہوتا ہے, کبھی تیز اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے, لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کیا سر, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں؟ آپ تو وہی کریں گے جو پیچھے گورنمنٹ کر رہے ہیں جا رہی ہے, آپ کو تو کرنا پڑے گا, کریں کیا سر؟ ایک مت ہے کہ اس میں او ایم سیز نے یا پمپ والوں نے زیادہ کمایا ہے. جی ظاہر سی بات ہے, جب اسٹاکس آپ کے پاس پڑے ہیں اور اس کی قیمت بڑھتی ہے تو پروفٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر آج کل جیسے پرائسز اب ظاہر سی بات اللہ کے حکم سے جب جنگ ختم ہوگی اور اسٹاکس وہیں پڑے رہیں گے اور پرائس کم ہوتی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے لاسز بھی ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا اس میں رول ادا کیا ہے. پہلے وہ تھا مہینے پہ, پھر 15 دن, پھر 15 دن سے 7 دن, اور اب ڈیلی ہو رہا ہے. آئی تھنک دس از اے گڈ ڈیسیژن گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے یہ, اور جس طرح انہوں نے کوئی شارٹیج نہیں ہونے دی, سب سے بڑی بات. اتنا پی ایل شاید گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ پڑوسی ملکوں کی طرح وہ ٹیکس کم کر سکتے, اور جس طرح اس وار میں کافی ملکوں نے ٹیکس کم کیا, اور انہوں نے کوئی ہماری حکومت نے ماشاءاللہ کوئی مہینے کے لیے کم کر پائے, اور زیادہ برداشت نہیں تھی ہمارے پاس سخت. کوئی بہت برا حال نہیں ہوا جو کہ پڑوسی ملک میں فیول کی شارٹیج بھی دیکھی, یہاں شارٹیج نہیں ہوئی سر کسی کے پاس. ایسے خواہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے کچھ کیا گیا جو لوگوں نے میڈیا نے کیا, لیکن اگین ریئلسٹک اپروچ دیکھی جائے تو آپ کو گورنمنٹ نے اس میں انٹروینس کہیں نہ کہیں سر گورنمنٹ نے دیکھا کہ یار فائدہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ پہلے مہینے پہ تھا, پھر ہفتے پہ آیا, پر ڈے پہ آیا, تو کہیں آپ کی طرف بات آئی تو آپ میں کنزیومر طرف بھی چلی گئی, تو یہ اوور آل فائدہ ہی ہو گیا سب کو سر. اب دیکھیں نا, اب جو ہے آپ مسلسل 4-5 دن سے دیکھ رہے ہیں, جب سے سیز فائر کی بات چل رہی ہے تو ڈیلی 3-4 روپے 5 روپے ڈیلی پرائس گر رہی ہے. اف یو چیک لاسٹ 4 days تو کل بھی کچھ کم ہوا ہے, پرسوں بھی کم ہوا ہے, اور ترسوں بھی, مسلسل 4 دن سے یہ کم ہو رہا ہے. اور اگر اسی طرح سیز فائر ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے تو ہوپ فلی ویری سون وی گونا بی ان دا سیم رینج واٹ وی یوز ٹو ہیو بیفور February 28 جب اٹیک ہوا تھا سر. یہاں تک تو 200 اور 240 روپے. ایکسلنٹ سر, یہاں تک تو ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی صحیح, گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا. ابھی بہت جگہ سر ایسا بھی ہوتا ہے, آپ لوگ اکانومی بوسٹ کر رہے ہیں, جاب کریشن بھی کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ چھوڑ کے بھی نہیں جا رہے, اسی پاکستان میں بیٹھ کے جس حالات میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری آواز یہ بھی آتی ہے بزنس اونر کی طرف سے کہ ہمیں اس طرح ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, جو باقی پڑوسی ملکوں میں یا دنیا میں دی جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں بھی. دیکھیں کہ آپ جیسے بھی بریڈ ارنر ہے, ایک اس بہت ہی جو بزنس ہے یا اکنامکس میں بہت ہی سمپل ہوتی ہے, بہت ٹوسٹنگ نہیں ہوتی. جس طرح ایک بندہ چلتا ہے جیب میں پیسے ہوں, جس طرح ایک گھر چلتا ہے جیب میں پیسے ہوں, جس طرح ایک کمپنی چلتی ہے جیب میں پیسے ہوں, اور جس طرح ایک ملک چلتا ہے, مطلب بندے سے لے کر ملک تک ایک ہی کہانی ہے کہ جو زیادہ ارن کرتا ہے اس کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے. گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو وہی بچہ نیچرلی اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں ماں باپ کو بچہ زیادہ پسند ہوتا ہے جو کماؤ بچہ ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے جو. تو یہاں الٹا قصہ ہے, یہاں سمجھتے ہیں کہ جس نے زیادہ کما لیا ہے تو اس سے کیسے لیا جائے واپس, اب یہ کیسے اس نے محنت کی بیچارے نے, تو اس نے کیسے کما لیا. اب اس کے اب دنیا میں if you see some Ferrari driving a Ferrari, people would appreciate that کہ انہوں نے یار ملک کے لیے بھی کیا, اپنے لیے بھی کر لیا. نہیں کہ وہ دیکھیں نا اس فراری, فار ایگزامپل کراچی میں کوئی فراری لے آیا, ایک مثال دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اوریجنل, کہ پاکستان میں کوئی فراری لے آئے تو کیا ہم سوچیں گے کہ اس نے فراری کے پیچھے 28 کروڑ روپے ٹیکس دیا جو کہ روڈوں میں کام آئے گا؟ ڈو وی تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں, نیور. وی تھنک کہ فراری گھوم رہا ہے, کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا. سر یہ سوچ کب چینج ہوگی دنیا میں؟ ہم ہر چیز کاپی کرتے ہیں, ہم یہ کاپی کیوں نہیں کرتے سر جو بھی یہ آپ بات کر رہے ہیں؟ اتنے ہم بیوقوف تو نہیں سر, بڑے اسمارٹ لوگ ہیں سر سارے کے سارے. اوور اسمارٹ ہیں, اوور اسمارٹ ہیں, جس سے کبھی کبھی پتہ نہیں وہ کون سا شیانہ بھی کہتے ہیں. ہم سمپل نہیں ہیں. زندگی جو ہے نا بھائی جان بہت سمپلسٹی کا نام ہے. جتنی کمپلیسٹی, جتنی سمجھداری ڈالیں گے نا, ہماری زندگی میں کہاوت ہے بٹو کہاں دونوں ٹانگوں پھنس جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو لائف از ویری سمپل, نو کمپلیکسٹی, ویری سمپل. آپ نے
جو کام کرنا ہے دن دن ایک پروسیس ہے کہ تھوڑی بہت ترقی کرنی ہے نا, ایونچولی یو ول لینڈ واٹ ویئر یو وانٹ اٹ اینڈ مے بی مور. کبھی کبھی ایسے جھٹکے لگ جاتے ہیں جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیے ہوتے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس لیول پہ پہنچیں گے جہاں ہم ہیں. آپ ایک ٹریجڈی بناتے ہو اور کبھی کبھی ایسے موقع مل جاتے ہیں. اف یو کیپ آن پلئنگ the same simple game, sometimes you get wins which you never expected. اچھا, یہ ذہن میں سر مینیفیسٹیشن نہیں تھی کہ اتنا بڑا برانڈ بن پائیں گے, اور سر اس کے پیچھے ایک چیز اور بھی تھی, نیت سر آپ کی بالکل ہمیشہ صاف رہی ہے, ایک لیگیسی فیملی کی بھی تھی سر آپ کے اوپر. بالکل. I think the long process it's very important. بدقسمتی سے اب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی انوائرمنٹ, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر آج پاکستان کو چاہتے ہو کہ دبئی کے قانون استعمال کر دے, مطلب کیا بھی سر پچھلی گورنمنٹ نے کیا بھی تھا, سختی بہت کر دی تھی. ناٹ پاسبل نا, مطلب ہاؤ کین یو, وہ بھی اچانک آپ اگر دبئی 20 سال پہلے چلے جائیں, سو دیر واز, آپ ایک اسٹیج پہ آتے ہو قانون بہتر کرتے ہو, ایک اسٹیج پہ آتے ہو قانون. سو اگر آپ ہمارے سے برے ملکوں میں چلے جائیں, افریقہ میں آپ کو بینک میں گھسنے نہیں دیں گے جب تک آپ کو پیسے نہیں دیں گے. مطلب گارڈ آپ سے پہلے پیسے مانگے گا افریقن کنٹریز میں, دین لیٹ یو ان ٹو ڈو بینک. اور ہم کہتے ہیں ہم کرپٹ ہیں دنیا کے, ہم کرپٹ ہیں. سو جہاں آپ کی گروتھ ہوتی ہے انڈر ڈیولپمنٹ میں, یہ قصہ ہے. اینڈ آپ کو وہ قصہ آہستہ آہستہ جیسے دبئی نے کیا, آج آپ دبئی میں کوئی قانون نہیں توڑ سکتے, کوئی جس طرح پیسے پہلے حوالے ہوتے تھے یا سو آن سو فورتھ جو بھی ہوتا تھا, آج آپ نہیں کر سکتے. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں, باریکی نظر آپ سب کے اوپر, گورنمنٹ پہ بھی ہے, اپنی انڈسٹری میں بھی ہے, کیا لگ رہا ہے سر بہتری نظر آ رہی ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, خاص طور پہ جنگ کے بعد؟ یہ جو ایک بیچ میں ہم نے انٹروین کیا, جے ڈی وینس آیا, ہم نے بڑا وہاں پہ اپنا کردار تو نبھایا دنیا میں, ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو تو سر نظر آئی ہے اس دفعہ. جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ بہت ہی سمپل ہے. جی, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے قرضہ, جس کی ہم قسط دیتے ہیں, صحیح ہے, جس کے لیے ہم پریشان ہیں. صحیح ہے. دیٹ ہیز ٹو بی سالوڈ. ہمیں اپنے خرچے, یا تو انکم بڑھانی ہوگی. میں نے جس طرح بولا نا, گھر کا ہوتا ہے, ایک بندے کا ہوتا ہے, ایک ملک کا ہوتا ہے, سمپلسٹی وہی ہے کہ آپ کے اگر فار ایگزامپل آپ کے ادارے میں آپ 100 روپے کما رہے ہیں, 120 روپے خرچے ہر مہینے کریں گے, ایونچولی ظاہر سی بات ہے, اس میں کوئی سائنس تو نہیں ہے. سو سیم گوز وتھ پاکستان. ہمیں ظاہر سی بات ہے, یہاں تو ہم 120 روپے خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو 140 روپے کمانا شروع کر دیں. یہاں ہمارا 100 روپے خرچہ ہے تو 90 روپے خرچ کرنا شروع کر دے. تو اس میں تو کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. وی ہیو ٹو ریڈیوس دا ایکسپینسز اور وی ہیو ٹو انکریز آور ریونیوز. سر ریونیو کی جو بات آتی ہے, پھر یہ حملہ بھی تو سر سیدھا بزنس مین کے اوپر آتا ہے, ٹیکس نیٹ پہ آ جاتے ہیں. ہم چھوٹا تاجر بڑا تاجر ڈیفرینشیٹ شروع کر دیتے ہیں. سر کہیں نہ کہیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈائریکٹ بڑے تاجر پہ ہاتھ نہ ڈالیں, پھر جو بیچ میں ہوا بھی. سر بھائی جان دیکھیں کہ ابھی تقریباً نا 45% انکم گوز ٹو گورنمنٹ. صحیح ہے. اگر میں 100 روپے کما رہا ہوں, 45 روپے گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے. اس سے زیادہ اگر بڑے تاجر کی طرف آپ جائیں گے, آپ 35 تو ہم ویسے ہی دیتے ہیں اور 10% ہم ایکسٹرا دیتے ہیں سپر ٹیکس. اس سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جو بالکل حب الوطن ہیں وہ بیٹھے رہیں گے کام کرنے کے لیے. باقی کون, آپ 100 روپے کمائیں اور 45 روپے گورنمنٹ کو دے دیں. آپ دیکھیں نا, شیل چلی گئی پاکستان سے, آپ ٹوٹل چلی گئی. اب ہم سمجھتے ہیں ابھی اس کی شیل نہیں ہے, اب یہ وافی ہے. دے آر ناٹ شیل نہیں ہے, یہ دکھ شیل رہے ہیں. ہاں, دکھ شیل رہے ہیں, شیل نہیں ہے, یہ وافی ہے. ٹھیک ہے. سو جو ہم نے لوگ بھگا دیے ملک سے, جو ایک اب آپ جو ملک کے جو بھی اس ٹائم سی اوز بیٹھے ہیں انکلوڈنگ می, دے آر پروڈکشن آف شیل. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ وہ بیج لگتا تھا بندوں کا, شیل سے لگتا تھا, شیل سے لگتا تھا, دیٹس گون. اب وہ انویسٹمنٹ, وہ ڈالرز تو شاید وافی سیم لے آیا, مگر وہ سیڈنگ کہاں سے ہوگی؟ اب سیڈنگ کہاں سے ہوگی؟ سیڈنگ نیو سسٹم کیسے چلے گا سر آگے؟ تو آپ کے اس جنریشن کے بعد ایم ڈی پی ایس او کون بنے گا؟ تو دا پوائنٹ از کہ اگر یہ لوگ اتنا زیادہ ٹیکس لگے گا تو یہ لوگ چلی جائیں گے. اور آپ نے یہ صرف آئل انڈسٹری میں نہیں ہوا, دیٹ سیم گوز ٹو فارمیسی, ٹیکسٹائل.
تو آپ نے جو بریڈ ارنرس تھے، بریڈ ارنرس کے مطلب جو سیڈنگ کرتے تھے، جو لوگ بناتے تھے جس سے آپ کی لوکل کمپنیاں بنتی تھیں، دیٹس گون. چاہے وہ مطلب برین ڈرین بھی چل رہا ہے، یہاں سیڈنگ بھی بند ہو گئی. So you can increase your revenue by doing this what we are doing. 45 سے آپ 50 کر دو گے. سر کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی آپ لوگ نہیں بڑھ رہی. اب اگر وہ نہیں ہے تو اب لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. سر دیکھیں we are trying to do that, but وہ ملٹی نیشنل ہے. they have learnings of around ہم جب شیل کے فنکشن میں جاتے تھے تو تقریباً 70-80 ملکوں کے لوگ جمع ہوتے تھے، مائنڈس جمع ہوتے تھے. اس مائنڈ سے سیکھنے کو موقع ملتا تھا ہمیں. وہ مائنڈ جمع ہوتے تھے، وہ طریقے نکالتے تھے، وہ ایکسپوئر ہوتا تھا. آئی ریممبر کہ 98 میں ایک فرینچ ٹوٹل کا ہیڈ آیا تھا. اس نے مشرف کو بولا تھا شارٹیج ہوگی الیکٹریسٹی کی 2000 کے قریب 3-4 سال میں. اینڈ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ بجلی کی اب تو خیر شارٹیج نہیں ہے. اب تو جو بجلی جو بیچ میں آئی ہے سر ابھی اتنی لمبی چلی ہے. اچھا اس کو اس وقت پتہ چل گیا تھا، پریڈکٹ کر لیا تھا اس نے کیلکولیشن کی کہ یہ کیلکولیشن ہے، یہ پریڈکٹ. اچھا بڑی سمپل کیلکولیشن پڑی ہوئی ہوگی اس کے پاس جو کہ ہمارے والے نہیں دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ اس طرح ہوگا اور یوں آپ نے غلطی کی ہوئی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی ہیں وہ غلط ہیں. اور مطلب انٹینشن تو آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کی غلط نہیں تھی، مگر وہ غلط ہو گئے ہیں آج کے حساب سے، اور وہ پروڈکشن نہیں کریں گے اور آپ کو شارٹیج آئے گی. سو دیٹ کائنڈ آف. اچھا وہ برین اب ہمارے آس پاس نہیں ہے. اب جو بھی ہم آپس میں ہی ہیں، آپس میں ہی ہم مسئلہ ہوگا کہ بھائی آج کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اس کو گرم کر لیں گے. مطلب وی ول بی ری ایکٹیو اپروچ. our team now, next generation would be not the study, they cannot make a study of 5 year 10 years in Pakistan. وہ آج کی بات شاید کریں گے، وہ کل کی بات. یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کو کافی ٹھنڈی ہو گئی، اس کو گرم کر لو. اس طرح یہ مسئلہ ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ والے گئے. ہاں وہ دیکھتے کہ بھائی یہ ٹھنڈی کیوں ہوئی، یہ کب ہوگی، یہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ گرم ہونی چاہیے، اس کے کیا کے لیے کرنا ہے. ہو کیا گہری بات ہے، کسی کی نظر ہی نہیں ہے سر اس بات پہ. تو وہ نہیں ہوگی. سر کبھی یہ جو بتا رہے ہیں سر جس طرح شیل ویل گئی، بڑی کمپنیاں میں گئی، کبھی سر آپ پہ بھی بڑا لوڈ ووڈ تو آتا ہوگا، جو حالات بیچ میں گئے بھی، کبھی خود نے سوچا یار سب کچھ کما لیا ہم بھی سمیٹ دیں، یہ پاکستان میں ہی کیوں، یہ وجہ کیا بنی سر؟ دیکھیں ہر کسی کمپنی کا نا بھائی جان موٹو ہوتا ہے. جی اور موٹو از کہ ہم اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور اسی ملک سے کمایا ہے. ہم نے کچھ ایسے پروگرام کر رہے ہیں، ہوپ فلی یو ہیو ہرڈ آف ٹائٹن وتھ سیلانی. ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے، اب وہ 40% لگائیں تب بھی ہم ٹیکس دے رہے تھے، 35 تب بھی دے رہے، اب 45 بھی دے رہے. اچھا جیسے حالات ہو سر ویسے ہی آپ سیٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا دیکھا گیا ہے. دوسرا سر یہ جو آپ سی ایس آر ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں، یہ پوری قوم دیکھتی بھی آپ لوگوں کو، آپ زیادہ سامنے بتاتے نہیں ہیں لیکن اگین دیکھ تو سبھی رہے ہیں سر. تو جو سب کچھ آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں سر، اس کے پیچھے بھی انٹینشن یہ ہے کہ بزنس میں بھی اللہ کو آپ نے پارٹنر بنایا ہوا ہے، تو آپ کا بزنس ماشاء اللہ گرو کیا ہے سر. نہیں اللہ کرم ہے، نیور ڈاؤٹ. ہم نے جیسے اب یہ پتہ نہیں براڈ کاسٹ بتا دیجیے، جیسے اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں، ہی ہیلپڈ فرام ویئر یو نیور ایکسپیکٹڈ. کبھی نہیں سوچتا انسان کہ یہاں سے بھی کوئی مدد آ جائے گی اینڈ اٹ ہیپنس. سر ابھی ریسنٹلی ہم جا رہے تھے سر بیچ پہ، تو راستے میں آپ کا پمپ نظر آیا، تو میرے دوستوں نے، میں نے بتایا آپ آنے والے ہیں، دوستوں نے مجھے بولا کہ یار اگر ہم نے پمپ لینا ہو تو یہ جو شخص آ رہے تو بڑا پاورفل آدمی، تو کیسے ہم لیں گے ان سے پمپ یار، یہ کیسے کرے سر. یہ جینزی یہ وہ جو باقی بزنس آنرز ہیں جن کا پیسے ہیں اور چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کی لیگیسی بڑی اسٹرانگ ہے، کریڈیبلٹی بہت اسٹرانگ ہے آپ کی. بھائی بہت سمپل سا پروسیجر ہے. آن لائن بھی آ سکتے ہیں، اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں. آفس وزٹس ہوتے ہیں ہماری، ہر ریجن میں آفسز ہیں، وہاں ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. سو ہمارا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کم از کم 10,000 ہم ہر اسٹیشن نہیں لگاتے، تھوڑے سے پکی ہیں. وی ہیو ریجیکٹڈ اراؤنڈ مور دین 3,000 کیسز. اس کی وجہ بس ایک یہ ہوتا ہے کہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا کوئی ایسی چیز، ایسی جگہ برانڈ خراب نہ ہو جائے. حالانکہ ہم چاہتے تو اس سے انکم بہت اچھی ہو سکتی تھی، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو پھر اس کا لانگ ٹرم میں اس کا لاس ہوتا. اور ہم ایسی لوکیشن ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کم از کم 10,000 پر ڈے کی سیل ہو، جس سے اس کو بھی ارننگ ہو اور ہمارے بھی ارننگ ہو، اور ایسے اسٹینڈرڈس نہ لے جائیں جس سے برانڈ ڈیمیج ہو. ایکسیلنٹ. کیونکہ اگر اس کی ارننگ نہیں ہوگی تو وہی کام ہوگا جو ایک زمانے میں گورنمنٹ اور چل رہا ہو جیسا آپ نے بتایا.
جیسے CSR کی میں آپ تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا الگ سے اس پوائنٹ سے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے توجہ سے میں دینا چاہوں گا کسی کے پاس بھی ہمارا ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی پروجیکٹ ہے وی آر ریڈی ٹو فنڈ. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے کوئی بھی نوجوان. ہمارے جوان پاکستان ایک پروگرام ہے کہ جوان پاکستان کے نام سے. جوان پاکستان. ارے ایکسیلنٹ یار, وہ یوتھ بیس پروگرام ہے. یوتھ بیسڈ پروگرام ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ 45 ایئرس کا اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا پروگرام کا نام جوان پاکستان ہے. تو ہم تھوڑے سے اگینسٹ ہیں کہ کچھ شاید لوگ ناراض ہو جائیں کہ یہ جو فوڈ فری میں دیا جاتا ہے دیٹس ناٹ رائٹ. ہر کسی کا اپنے بلیو ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں اسکلز دیں, کام کروائیں, بالکل صحیح ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ خود کام کریں. ارے ایکسیلنٹ. تو ہم اس کے لیے فنڈز بھی جنریٹ کرتے ہیں کہ فری آف کاسٹ فنڈ. سر یہی خود مختار پاکستان ہوگا اصل, تو ہمیں یہی چاہیے سر. کب تک ہم کھانے بناتے رہیں گے, کب تک کھانے کھلاتے رہیں گے؟ کام ہی کروا لیں آپس میں ایک دوسرے سے, مجھ سے بھی کروا لیں, خود بھی کر لیں. I'm going to share you with one thing. I visited in اسکردو last with my family. جی آپ کو سب سے اچھی بات بتاؤں اسکردو کی, آپ کو سر ایک بھکاری نہیں ملا مجھے اسکردو میں. ویسے میں بھی یاد کر رہا ہوں, مجھے بھی نہیں ملا تھا. نتھیا گلی مجھے بہت شاید نوٹ کیا ہے, نتھیا گلی مجھے بہت ملے تھے. نوٹ کیا ہے نہیں کیا. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ اسکردو سینز اپنی جگہ وہ, مگر میں نے پھر اس سے پوچھا, میں نے نوٹ کیا, میں نے پوچھا کہ یار یہ کیا چیز ہے کہ ہمارے میں ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. کوئی آپ کو فری میں کھانا نہیں ہے, کوئی بھکاری نہیں ہے, ہر کوئی چاہے ہر کوئی وہ تھوڑا کھائے گا, کم کھائے گا, ارن کرے گا, خدا پہ بھروسہ رکھے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک بھکاری نہیں ملا سر. اس بھکاری والے کلچر میں مافیا نے بھی فائدہ اٹھایا ہے سر. بالکل, مطلب 2-4 ایکچوئل سر, یہ 96 کہاں سے آ گئے سر؟ صحیح بات ہے. تو وہ مافیا آ گئے سر. ہمیں ذہن کی چینج کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے. ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے, نہ کہ انسان سے. ایکسیلنٹ. دیئر بلیوز ان گاڈ آر ویری ویری ہارڈ. اور وہاں آپ نے ایک بات سیکھی کہ یار مانگنے سے بہتر ہے کر کے ہم کر لیں. آپ نے بھی کیا, دوسرا بھی کر سکتا ہے. اسی پاکستان میں کر سکتے ہیں. وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے نا بھائی جان. ہاں, وہ کوئی پاکستان سے باہر تو نہیں ہے نا, تو وہ کیسے بغیر کسی مانگنے کے. اچھا, آپ یہاں دبئی کی بات اب نہیں کر رہے, اسکردو کی بات کر رہے ہیں. ایک آپ کو وہاں آپ کو جواب ملا کہ ہم مانگنے کو برا سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو فری فوڈ دینے والا ہے, اس سے اچھا ہے ہم لوگوں کو اسکلز دیں, ہم ان کو کام دے دیں, کام لے لیں. کام کی جگہ ہم عجیب سی کہانی ہے کہ ہم کام دینے کی جو یہاں پہ ایک سائیکل نہیں بن پا رہا, جو شاید ہماری بھی, میری سمجھتا ہوں ہم انڈسٹریلسٹ کی یا ہماری سب سے بڑی کمزوری, ہم مزدور کو صحیح پیسے نہیں دیتے. ہم جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ٹیکس سے زیادہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ مزدور کی اجرت ہے. مزدور اس کے سی لیولز اور اوپر لیول پہ تو ہم پورے پیسے دیتے ہیں, مگر جو نیچے والا طبقہ ہے, جو صفائی کرنے والا ہے, اس کو کیا تنخواہ. اور صحیح سر, کہیں نہ کہیں وہی گیم چلا رہا ہوتا ہے نیچے کا طبقہ. دیکھیے نا, میجر فورس تو وہی ہے نا, آپ کا انوائرمنٹ تو وہی بنا رہا ہے نا. وہی لوگ ہیں جو آپ روڈ پہ دیکھیں گے, جو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کا طبقہ تو 50% تو وہ ہے, مور دین 50%. اوہ سر, یہ بتائیں, جو آپ کی ٹیم میں آپ کا ویژن بڑا انجیکٹ ہوا ہوتا ہے, یہ کیسے کر لیتے ہیں سر؟ اتنی بڑی ٹیم, اس کا جو آپ ویژن آپ کا ہے وہی انجیکٹ ان کے دماغوں میں جیسے کنٹرول ایسے ہوا ہے. سو اٹ اسٹارٹیڈ ود اون ون شیئر. ہمارے پرنسپلز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا پاکستان کو, یا آپ اپنی جیسے آپ ہیں اپنی کمپنی کو اور اپنی فیملی کو, ہمیں یا جو بھی ہمارے دوست ہیں اس کو نا, ہمیں پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم اون کرتے ہیں ان کو. ہمارا ملک ہے پاکستان, تو یہ میرا ملک ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے. ہم یہ کم سوچتے ہیں. تو وتھ انکلوڈنگ مائی CEO, انکلوڈنگ مائی مارکیٹنگ ٹیم, آہستہ آہستہ ان میں اب یہ چیز آ گئی ہے اللہ کے حکم سے کہ دے اون پاکستان, دے اون تاج. وہ نہیں ہے کہ ہمارے. سر آپ نے بھی ان کا ہر دفعہ ہی ساتھ دیا. ویسے کووڈ بھی آیا بیچ میں, لے آفس پوری دنیا میں بہت شدید ہوئے تھے, تو آپ نے ہمیشہ ہی ساتھ دیا ہے سر. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ باسکٹ بڑی تھی, تو فوڈ انڈسٹری جو ہماری تھی وہ بہت ہی ڈسٹرب تھی. جن کا صرف فوڈ بزنس تھا وہ بیچارے سیلریز نہیں دے پا رہے تھے. میں ان کو نہیں قصور آ رہی. ہمارا ایج تھا, ہم فیول میں بھی تھے,
تو فیول میں اتنا ڈیمیج نہیں آیا تھا, وہ تو چل رہا تھا. فوڈ آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ میں صرف ڈلیوری تھی تو ہارڈ ٹو رن تھا, تو وہاں ہم نے اس کو بیلنس آؤٹ کیا اور اللہ کے حکم سے نہیں کرنی پڑی ہمیں. سر یہ جو اب ای ویز آ رہی ہیں, ای ویز کا دور آ رہا ہے, یہ کدھر آپ کیسے پکڑیں گے سر؟ ری انوینشن تیار ہے سر؟ I think EV is a never a substitute of fuel cars. یہ ایک گورنمنٹس کا اور ایک لوگوں کا, آپ دیکھیں گے پہلے جو گاڑی بنی تھی بھائی جان وہ ای وی بنی تھی, ٹھیک ہے, پھر فیول بنی تھی, پھر انجن آیا تھا. اور سب سے پہلے ای وی آیا ہے. نہیں, آپ پہلے جو پہلی گاڑی بنی ای وی تھی, ای وی تھی, پھر فیول آیا ہے. پھر فیول. اچھا یہ کسی کو نہیں پتا, ہم سمجھے پہلے فیول آیا پھر ای وی ہے, ہم الٹا چل رہے ہیں. آپ جو بچوں کی گاڑی ہوتی ہے ای وی ہوتی ہے نا, ہاں تھوڑی دیر بعد چارجنگ ختم ہو جاتی ہے, ریموٹ کنٹرول جو گاڑی ہوتی ہے ای وی ہوتی ہے, چارجنگ ختم ہو جاتی ہے, چارجنگ ختم ہو جاتی ہے, موبائل کی طرح سر یہ. ہاں, سو اٹ واز ناٹ اے انوویشن, اٹ واز انجیکٹڈ, ایک پلان ہے. گورنمنٹ بڑی سبسڈیز تو دے رہی ہیں, گورنمنٹ تو تیار بیٹھی ہوئی ہے, دھڑا دھڑ لگے ہوئے اس پہ ہی کام چل رہا ہے, فیول کو ایسے اگنور کر رہے ہیں جیسے ہے ہی نہیں یہاں پر. آپ مجھے بتائیں نا, جب اتنی بڑی بیٹریاں ڈسکارڈ کرنی ہوں گی آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے کبھی دیکھی ہے وہ بیٹری؟ سر ہاں میری گاڑی میں لگی ہوئی. آپ بتائیں کہ اتنی ساری گاڑیاں جب ای وی پہ ہوں گی, یہ ڈسکارڈ کیسے کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ یا لیتھیم پھینک دیں گے؟ سو آئی نیور تھاٹ اٹس سبسٹیٹیوٹ. واٹ سبسٹیٹیوٹ آف فیول از ریئل از ہائیڈروجن. جو آپ نے پانی پہ گاڑی چلتی ہوئی دیکھی ہوگی, پاکستان ٹوئٹا کی پریما ہے, کبھی سرچ کر لیجیے گا. ہوپ فلی تقریباً ابھی 150 اسٹیشن ہیں جاپان میں اور جرمنی میں, 2 ملکوں میں اسٹیشنز ہیں, باقی اتنا فوکس نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس اے ریئل چیلنج فار فیول اینڈ دیٹس گونا بی آئے گا. تو سر آپ تو ری انوینٹ کر جائیں گے نا, آپ لوگوں کو صرف جانا ہی ہے پھر اگر ہوگا تو وہ آپ پانی وہ کیا ہوگا, جتنی آپ گاڑی چلاؤ گے, جیسے لیتھیم آپ ڈسٹرائے کرو گے تو آپ کو ہارم آئے گا دنیا. یہ سر 10 سال بعد ریورس ہوگا سب کچھ ہوپ فلی. اگر ہم ای وی نہیں لاتے نا تو اب تک ہو چکا ہوتا. جتنی انویسٹمنٹس یا جتنی ڈیولپمنٹ یا جتنی ریسرچ ہم نے ای وی میں خواہ میں کی, اتنی ہم اب ٹوئٹا آپ دیکھیں, ابھی کبھی ہسٹری پڑھیے گا, کبھی بھی ای وی پہ بھروسہ نہیں کرتا. آپ ٹوئٹا کی اتنی ای وی نہیں دیکھیں گے, وہ فیول یا ہائیڈروجن یا ہائیبرڈ یا ہائیڈروجن ابھی آ رہی ہے. صحیح ہے, ہائیڈروجن 100% الیکٹرک پہ نہیں آ رہے, کیونکہ وہ سولوشن, میں ٹوئٹا کی طرح سوچتا ہوں کہ یہ سولوشن نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں اتنی بیٹریاں کریں گے کہاں, یہ موبائل تو نہیں آپ نے پھینک دینی ہے, اتنی بیٹریاں اتنی گاڑیوں کی نکال کے ڈسکارڈ کیسے کریں گے؟ چلیں پاکستان میں تو ڈسکارڈ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے ادھر ادھر پھینک دی. دنیا آپ یورپ میں تو نہیں پھینک سکتے اس طرح بیٹری, یو ہیو ٹو پراپرلی ڈسکارڈ. وہاں جو ٹائر ضائع ہوتا ہے, آپ جب ٹائر ریپلیس کرتے ہیں, جب نیا ٹائر خریدتے ہیں, اس میں ڈسکارڈ کی پرائس شامل ہوتی ہے نئے ٹائر کی, کہ یہ اس ٹائر کو انوائرمنٹلی کیسے ڈسکارڈ کیا. بہت آگے سر وہ لوگ, بہت آگے. تو یہ اس بیٹری کو کیسے ڈسکارڈ کریں گے؟ پاسبل نہیں ہے, دنیا والے نہیں کر پائیں گے. ابھی تو سب وارنٹی میں سر, 10 سال تو ابھی سب نے نکالنے, 15 سال بعد ریورس ہوں گے. یہ دوبارہ ادھر جو آپ نے بتایا نا, پہلے الیکٹرک تھے پھر فیول ہوئے, پھر الیکٹرک ہوئے, پھر فیول یا ہائیڈروجن پہ چلے جائیں گے سر, جو آپ بتا رہے ہیں. آئی تھنک دنیا کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہائیڈروجن. اچھا, ہائیڈروجن میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جتنی گاڑی چلاؤ گے اتنا انوائرمنٹ بہتر ہوگا. صحیح ہے, اتنی آکسیجن وہ چھوڑے گا. تو ہوپ فلی پاکستان میں بھی ہائیڈروجن اسٹیشنز کام ہو رہے ہیں سر اس کے اوپر. دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے سر. دنیا میں جب کام ہوتا ہے 20 سال بعد ہم کام شروع کرتے ہیں, پھر تو میرے خیال میں ہمارے پاس بھی آ جائے گا. سر اگین لاسٹ کوشچن طرف جاؤں گا سر. کوالٹی پہ سر کبھی آپ لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا, اس کی وجہ کیا بنی؟ پروفٹ لاس کیے, کہیں کوالٹی پہ کمپرومائز سر نہیں ہے, اس کی وجہ؟ بھائی جی ہمیں اس سے بینیفٹ ملا ہے ہمیشہ. جب بھی ہم نے, شاید وہ ہمیں تھپڑ پڑ جاتی ہے پیچھے سے, جب بھی ہم نے کہیں پہ بھی کمپرومائز کیا ہے جی تو ہم نے لاس کیا ہے. تو یہ لکیلی اللہ کی طرف سے ہے یا کچھ ایسا ہمارا اندر کا کمپنی کا میکینزم ہے یا کیا ہے, ہم جب بھی اچھا کام کرتے ہیں اور پروفٹس بڑھ جاتے ہیں. جب بھی مدد بھی سر بڑی ہوتی ہے. 100% بلیو ان اٹ. پریزنٹنس ہمیں انسان کو صرف کام کرنا ہے. یو نیور نو واٹ ریزلٹس ہیں, کنٹینیوس لگا رہنا چاہیے. باقی رزلٹ تو ہر کسی کا قسمت الگ. اور سر جب خود کبھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, سوچتے ہیں یار روک دوں, بس ہو گیا یار, اتنا کر لیا ہے, پھر کرتے کیا ہے سر؟ ری اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو سر؟ یہاں تو ای وی بھی نہیں ہے سر.
I think the best is ذکر. آپ کوئی ہر کسی جس طرح پتھر لوگ پہن لیتے ہیں جس طرح, اور میرے خیال میں ہر کسی انسان کے لیے نا کوئی ذکر بنا ہوا ہے. کسی اچھے اسپریچول لیڈر سے ملنا چاہیے اور اس سے کوئی اپنا ذکر, اپنی اس کو طبیعت بتانی چاہیے کہ میری طبیعت میں تلخ پن ہے, یا میں جلدی غصے میں آ جاتا ہوں, یا سو آن سو فورتھ. اپنی خامیاں بتانی چاہیے اینڈ ہی ول گائیڈ یو. تو کون سا ذکر آپ کے, اور ایسے سر مینٹورز آپ کے آس پاس ہیں؟ ہیلپ لاٹ. ایکسیلنٹ, آئی یوز ٹو بی ٹیمپرڈ الاٹ. میں بات پہ یوں غصے ہو جاتا تھا, چھوٹی سی, اور اس سے کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہوگا بہت سارے. ایوری بڈی واز میڈ ایٹ می کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے, بات تو صحیح کر لے, تبھی سے تو بات کر لے. بہت زیادہ ریئل ٹاک ہو رہی ہیں اور کوئی را فارم ہے بھائی, انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں, میں شروع ہو گیا ہوں کویشچن سارے آگے پیچھے کر کے شروع ہو جاؤں. سر ایک چیز اور بتائیے گا سر, فیوچر میں کون سی ایسی انڈسٹری جو آپ کو لگتا ہے بوم اس میں ہے؟ اب ہماری ریل اسٹیٹ, اس وقت تو ریل اسٹیٹ میں بہت زیادہ بوم آیا ہوا, یہ ڈی ایچ اے فیز اتنا مہنگا ہو گیا سر کہ لوگوں کنٹرول سے باہر چلا گیا. جی دیکھیں, یہی پاکستان کی ایک آئی تھنک میری پرابلم ہے کہ ہم ہر نکڑ پہ ایک ریئل اسٹیٹ کا دکان دیکھتے ہیں. جی, اور ہماری یوتھ بھی اور ہمارے بزنس مین بھی, اگر وہ انڈسٹریلسٹ ہے پھر بھی ریئل اسٹیٹ میں گھسا ہوا ہے. ہاں, اگر وہ ریٹیلر ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ زمین پلاٹ چاہیے سر ان کو. پہلے 6 مہینے پہلے آیا تھا کہ ڈی ایچ اے میں پلاٹ خرید لو ڈبل ہو جائے گا, ہو بھی گیا. آئی نیور وینٹ. اب تو سر نہیں گئے. نہیں, میں نہیں گیا, بیکاز آئی تھنک دیٹس اے ڈیمیج ٹو دا کنٹری, ٹو می. او ہو ایونچولی ٹو می, پہلے کنٹری پھر میں کہ یار میرا کام نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ایک کام کے لیے, دیٹس ون ٹاسک. اگر میں ہر کام کروں گا تو وہ غلط ہو جائے گا, اور دوسرا میرا پیسہ تو لگنا چاہیے. جہاں میں ایک میرا پیسہ لگتا ہے وہاں تو میں تو ڈبل میری انکم ہو جاتی. 6-8 مہینے میں ڈی ایچ سٹی ہو گیا ہے. مگر دا پوائنٹ از کہ وہ تو صرف میرا ہوتا, وہاں نہ جاب کریٹ ہوتی, میں پمپ لگاتا, وہاں 30-40 بندے بڑھتے. تو نہیں سر, ویسے آپ کو خود مزہ بھی نہیں آتا, یہ سوئے ہوئے پیسے آپ کو بھی نہیں چاہیے سر. کچھ ڈیلی ری انوینشن نہ ہو, کچھ چیلنجز نہ ہو, کیا مزہ ہے سر لائف میں؟ ایسا ہی ہے. اب تو آپ کو سر جب تک 2-4 دن میں کوئی نیا چیلنج نہ ملتا ہو, سکون نہیں ملتا ہو, خود ہی کریٹ کر لیتے ہوں گے. ایسے ہی ہے. سو یو آر رائٹ دس اباؤٹ کہ ایک نیا کام کرنے کا ایک ایپیٹائٹ بن جاتی ہے. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں, 1 روٹی کھاتے ہیں, پھر 1.5 اگر 1.5 بھی کھا لیتے ہیں, پھر 2 بھی, جس کی ایپیٹائٹ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح کام کرنے کی بھی ایپیٹائٹ ہوتی ہے اور اچیومنٹس کی بھی ایپیٹائٹ ہوتی ہے, ایگزیکٹلی سیم. سو جیسے ہی آپ ایک کام کرتے ہو اور آپ کو اچیو ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہو یار اس سے بڑا کام کرنا ہے. سو لیٹس ڈو سم تھنگ گڈ اباؤٹ پاکستان اینڈ لیٹس سی کہ ہم نوجوان نسل کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سر نوجوان نسل کو آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جنزیز بڑے ری انوینٹیڈ ہیں, تیار ہیں. پڑوسی ملک میں تو سر کاکروچ جنزیز نے تو پورا مودی سرکار ہی چینج کر دی. آپ ہمارے جنزیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر, کیا ہونے والا ہے؟ بھائی جان, آئی تھنک پوری دنیا کی جو جنزیز ہیں, آئی تھنک دے آر دا بیسٹ جنریشن ٹل ناؤ, بیٹر دین اس, بیکاز دے نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ٹھیک ہے, آپ کافی آپ سگریٹ کی دیکھ لیں, آپ الکوہل کی کنزمپشن دیکھ لیں دنیا میں پاکستان میں تو شاید جو بھی ہوتی ہے مگر دنیا میں کم ہو گئی ہے. سو دے نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, دے already know that. آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی ورک ہارڈ. ایک جو کمی ہے, ہمیں مسلسل لگا رہنا چاہیے, جو ہمیں کنسسٹنٹ شاید تھوڑا سا, ہاں جو ہمیں آپ تو میرے سے چھوٹے جوان ہیں مگر ہمیں یا آپ کی نسل تک ایک چیز سکھائی گئی کہ لگے رہنا ہے, رکنا نہیں ہے. جو وہ ہمیں اسپائڈر, وہ جو ہمیں بچپن میں ویڈیو دکھاتے تھے کہ اسپائڈر چڑھ رہا ہے, وہ گر جاتا ہے, پھر چڑھتا ہے, پھر آخر میں پہنچ جاتا ہے. سو آخر میں وہ سیکھ جاتا ہے اور اوپر چڑھ جاتا ہے. سو دیٹس دیئر ریکوائرمنٹ. اٹ از they want things to be right in overnight, which cannot be done. اوور نائٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, جو کچھ ہونا ہے سالوں میں بننا, اور ایک دفعہ جب بن جاتا ہے تو آپ ہی کے مزے زندگی آپ جی سکتے ہیں اپنی جس طریقے سے چاہیں, لیکن سر محنت کے بغیر پڑھا لکھا اور گرین پاکستان نہیں بن سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر, بڑا مزہ ہے, بڑی لبرٹی لی میں نے آپ سے بات کرنے میں, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گائے بگائے کہیں نہ کہیں آپ کو پکڑ کے کچھ نہ کچھ سوالات کیا کروں گا سر آپ سے, جیسے معاملات ہوں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ.